السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے میم کا میم میں ادغام، تنوین کا میم میں ادغام، اور میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہ بھی غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس سبق میں جتنے آپ کو اورنج کلر کے حروف نظر آ رہے ہیں یہ سارے غنہ یا ادغام کی جگہ ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے آئیے آپ کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم میم زیر میم، با عین زبر با، میم با دال زیر دی، میم بعدی۔ میم کا میم میں ادغام ہو رہا ہے اور اس کے بعد با کا آ جانا یہ غننے کی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر ایک غنہ ہوتا ہے، غنہ کریں گے ایک الف کے برابر رک کر۔ میم بعدی، پہلے دونوں حرف کو پڑھ لیں گے، میم میم زیر میم، بعد میں اس کی جو ہے وہ حرکت زیر میم کی وہ پڑھیں گے۔ آگے بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، میم میم زیر میم، با یا زبر بئی، میم بئی، نون صاد زیر نس، میم بئی نس، صاد لام پیش صل، با زیر بی، صل بی، میم بئی نس صل بی۔ ادھر بھی میم کا میم میں ادغام ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر با آ رہا ہے، ادھر بھی ایسے ہی تھا، تو ان دونوں جگہ پہ سیم غنہ کرنا ہے۔ صاد پر حروف ہے، اس کو پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ صل بی، میم بین صل بی، لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، لنس فا، عین میم دو زبر عم۔ ادھر تنوین کا ادغام ہوگا میم کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر با ہی آ رہا ہے۔ لنسفعم، عین میم دو زبر عم، لنسفعم، بانون زیر بن، نون الف زبر نا، بن نا، صاد زیر صی، بن ناصی، یا زبر یا، بن ناصیہ، تا زیر تی، بن ناصیتی، لنسفعم بن ناصیتی، با زیر بی، ذال میم زبر ذم، با زیر بی، بی ذم بی۔ ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں نون کی جگہ میم پڑھا جا رہا ہے اور پھر میم کے بعد بھی با ہی آ رہا ہے، تو ادھر جو وجہ ہے نا غنہ کی وہ یہی ہے کہ میم ساکن کے بعد با کا آ جانا۔ بذنبی، حامیم زیر ہم، بذنبہم، میم پیش مو، طہ زبر طہ، مطہ، ہا زبر ہا، مطہا، را زبر را، مطہرا، تا میم دو زیر تم، مطہراتم، طا اور را گرین دونوں حروف موٹے یعنی پر پڑھے جائیں گے، مطہراتم۔ آگے بظاہر تو یہ جو گول دائرہ ہے یہ وقت کی علامت ہے، سٹاپ کی علامت ہے، لیکن اس کے اوپر جو لام الف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا اردو معنی ہے نہیں، لا عربی ہے اور اس کا اردو معنی ہے نہیں۔ اگر ہم نے یہاں پر وقف کر لیا تو اس کا معنی بدل جائے گا، پڑھنے میں ایسا ہی آیا ہے، اس لیے ہم یہاں وقف نہیں کریں گے بلکہ تا کو با سے ملا کے آگے لے جائیں گے ایسے ہی۔ تا میم دو زیر تم، مطہراتم، با زیر بی، حمزہ یا زبر ای، بی ای، دال یا زیر دی، بی ای دی، مطہراتم، بی ای دی۔ اگر یہاں پہ وقف کرنا پڑ جائے یا کریں تو پھر یہ میم نہیں پڑھا جائے گا، پھر تا پڑھیں گے وقت میں اور ساکن ہا ساکن پڑھیں گے ایسے، مطہرا، ٹھیک ہے، اگر اس کو ساتھ نہ ملایا جائے۔ اول تو ملانا
چاہیے ملانا پڑے گا، لیکن اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے، پیچھے سے لمبی آیت ہے، تو آپ اس کو ایسے وقت کریں گے مطہرہ، اس کے بعد اس کو دوبارہ سے پھر سے پڑھیں گے اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر، مطہرات بأیدی، سین زبر سا، فا زبر فا، صافا، وا زبر وا، صافا وا، تا دو زیتن، صافرات، تا کے نیچے جو غنہ ہے یہ تنوین کی وجہ سے ہے، تنوین کے اوپر غنہ ہوتا ہے ایک الف کے برابر، رک کر یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا، صافرات۔ مطہرات سے پہلے مرفوعہ آتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، یہ دو لفظوں کے اوپر بنی ہوئی، مرفوعات مطہرات بأیدی سفرہ، ایسے پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ بأیدی سفرہ بھی ایک آیت ہے، دو لفظوں سے پوری ایک آیت بنتی ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر دو گول دائرہ نہیں لگایا، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر یہاں پر دائرہ ہے، وقف کی علامت ادھر ہے صفاراتین کے آگے، کاف زیر کی، و الف زبر و، کی را، میم میم دو زیر میم، کرامم، ادھر میم کا میم میں ادغام ہو رہا ہے تنوین کے ساتھ، تنوین کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تنوین کا ادغام ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی با ہی آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے یہاں پر بھی غنہ ہونے کی، کرامم، با زبر با، وا زبر وا، باروا، وا زبر وا، باروا وا، تا دو زیتن، بررات، کرامم بررات، آگے سٹوپ ہے، دائرہ ہے، تو گول تا کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے ہا پڑھیں گے، ہائے ساکنہ سے بدل کر یہ گول تا پڑھی جائے گی وقف کی حالت میں، کرامم بررہ، حامیم پیش ہم، فی فایا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، ہم فی ہا لکم۔ آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی لائک بھی کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔